جو آج احتجاج ہوا، ہم نے دیکھا کہ بجٹ تقریر ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنا احتجاج شروع کر دیا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج وزیر خزانہ کو جو ہے وہ تقریر کے دوران اس طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرتی رہی؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ کل کا جو اجلاس تھا اس کا یہ سپل اوور تھا، اور کل کا جو اجلاس ہے وہ ہمارے لیے بحیثیت قومی اسمبلی کے ممبر اس کی جتنی مذمت کی جائے اور اس کے اوپر جتنی تشویش اور رنج کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. اور میں اس وقت پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی. یہ میرا 12واں سال ہے. میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ قانون سازی کے طریقہ کار، رولز کی اس طریقے سے دھجیاں بکھیر دی ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس دن قانون آئے ہاؤس میں اندر وہ کمیٹیز میں نہ جائے، وہ رول سسپینڈ ہو، وہ ادھر کا ادھر پاس ہو جائے. یہ ساری یہ مذاق ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ بہت بہت بڑا فراڈ ہے عوام کے ساتھ. 20 قوانین ایک دن میں، 80 آرڈرز آف دا ڈے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور وہ 1 گھنٹے کے اندر کوئی بحث نہیں. میرے اپنا ڈسینٹ نوٹ تھا 2 قوانین کے اوپر، اور پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ڈسینٹ نوٹ پر آپ ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل میں، اسمبلی جو ہے اس میں 3 ریڈنگز ہوتی ہیں بل کی، آپ نے 1 ریڈنگ بھی نہیں کرائی. اور یہ کیا ہے ان قوانین میں؟ اور الیکٹورل ریفارمز، سب سے بڑا کانٹیسٹڈ اس ملک میں اگر کوئی کانٹیسٹڈ ایشو ہے جس کے اوپر گزشتہ ایٹ لیسٹ 7 سال کی سیاست اسی پہ الیکٹورل ریفارمز پر چل رہی ہے. اس وقت پی ڈی ایم بھی بنی اس ایشو پر، اور انہوں نے صاحب نے، موصوف نے دھرنے بھی دیے اسی ایشو پر. اور ان قوانین کو آپ بلڈوز کر دیں، آپ موقع ہی نہ دیں کہ اپوزیشن اس کے اوپر بحث کرے، آپ موقع ہی نہ دیں کہ وہ امینڈمنٹس ڈالیں. تو یہ حد پار کر گئی ہے. اب آئیے بجٹ. تو آج آپ کہہ رہی ہیں جو آج ہوا ضرور ہے، وہ اس کی ایک بڑی وجہ، جو کل جو ماحول تھا وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. میرے خیال سے ایک کنٹینیوٹی ہے. اور جہاں تک بجٹ کی بات ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ بجٹ میں ہے کیا ڈیٹیلز. لیکن بظاہر یہ جو کہہ رہے ہیں شاندار ہے، شاندار ضرور ہے، لیکن شاندار لفاظی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چوتھے سال میں، 4th ایئر وچ مینز 6 7 8 مہینے کے بعد ہر کوئی الیکشن موڈ میں ہوگا. آپ اس وقت وزیر خزانہ جو چوتھے یا تیسرے 5ویں وزیر خزانہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ دیں گے، ہم یہ آئیں گے، ہم یہ جائیں گے. دس از ہز لینگویج. واٹ ڈو یو ہیو ٹو شو فار دا لاسٹ 3 years؟ اور اس وقت اتنے اننونز ہیں. جس قسم کی آپ نے سپینڈنگز، جو جسٹ 2 points، جس قسم کی آپ نے سپینڈنگز دکھائی ہیں کہ آپ فارمرز کے لیے بھی سبز باغ، آپ انڈسٹری کے لیے بھی سبز باغ، شاگردوں کے لیے بھی سبز باغ، تو وہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ کیونکہ آپ تو ٹیکس فری آپ نے تو سارے ٹیکسز آپ ودرا کر رہے ہیں، انکلوڈنگ ود ہولڈنگ ٹیکسز. اینڈ فائنل پوائنٹ از کہ آئی ایم ایف، اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آج تک ہیں تو آپ کی مہنگائی کے طوفان آئیں گے، وچ مینس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں انکلوسیو گروتھ ایسے جائے گی تو گروتھ نہیں آئے گی. اگر آپ اسٹیبلائزیشن پروگرام میں، وہی آپ کی مہنگائی ہوگی، وہی آپ کی ڈالر کی قلت ہوگی، وہی آپ منی کو تیز کریں گے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ کل جو شوکت ترین صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے کہ نہ تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، نہ وہ 150 بلین کے جو نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی وہ لگیں گے. فاروق حبیب صاحب، ویسے میں وہ جو ماحول رہا اس پہ بعد میں آتا ہوں، بٹ ویری بریفلی یہ آئی ایم ایف کیبنٹ میں آج کو بات ہوئی ہے اس حوالے سے اجلاس میں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران. آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. کووڈ میں جہاں بھارت کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کم ہو کر -0.77% کے اوپر آ گئی. برطانیہ کی جو ہے وہ 9.7% کے اوپر جو ہے وہ مائنس میں کم ہوئی. اس دوران آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے نہ صرف 4% جی ڈی پی گروتھ پوسٹ کی، اس کے علاوہ جو ہم نے ریونیو ٹارگیٹس ہیں، مین سوال یہ کہ کیا ریونیو ٹارگیٹس بھی قائل کر لیں گے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں کرنا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرنا اور نئے ٹیکس نہیں لگانے. یہ 3 چیزیں سن لینا کیسے قائل کریں گے. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں
تو پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اکانومی میں ٹرن اراؤنڈ کیا، کر کے دکھایا، ہم نے محاصل بھی، اور جو آئی ایم ایف کا ہی ریوائز ٹارگٹ ہے، یہ جو ہمارا 4650 ارب کا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے، اور میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 30 جون کو جب یہ کلوز ہوگا مجھ سے زیادہ پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بنیادی ترسیلات زر آپ دیکھیں، ہم نے ایکسپورٹس میں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں، ہر سیکٹر میں ہم نے گروتھ دکھائی ہے۔ اب ہم ان کو انگیج کیا ہوا ہے ہم نے پازیٹیولی۔ ہم نہیں لگا سکتے براہ راست جو ہے وہ 150 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں لوگوں کے اوپر، عام آدمی کے اوپر، سیلری کلاس کے اوپر۔ سوال یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف نہیں قائل ہوتا تو پھر آپ کا منی بجٹ آئے گا، اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہمارے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے جی کہ آپ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کی کہنے کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب حکومت جو ہے ان کے ساتھ اپنی پوزیشن ان کو بیان کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ حکومت نے آلٹرنیٹ وے میں اکانومی کو رائٹ ٹریک کے اوپر لے آئے ہیں، تو اب ہم انہیں ٹیبل کے اوپر قائل کریں گے۔ ہمارے پاس پازیٹیو بہت ہیں، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ اب اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا بجٹ لگ رہا ہے لیکن بجٹ تقریر کی حد تک لگ رہا ہے، لیکن ہم تو عمل درآمد کر کے دکھائیں گے۔ بجٹ والی چیزیں رائٹلی ایڈریس کیے گئے، آگے اس پہ پروگرام بات کریں۔ ہمارا ونریبل طبقہ ہے، چاہے وہ ہماری زراعت ہے، چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہے، چاہے وہ ہمارا جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے، وہ سر میں پوری سنوں گا، مگر یہ ماحول والی بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا یہ کل کا تسلسل تھا، اور کل حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی یہ سب کچھ کرنے کی کہ اپوزیشن کے ساتھ 4 دفعہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے، عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آ رہی ہے، 20 بل جو ہے وہ منظور ہو گئے، یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر تھی۔ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ آج نہیں ہے، آپ پچھلا بجٹ اٹھا کے دیکھیں، کیا پچھلے بجٹ میں انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا؟ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی جواز ہوگا۔ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو پہلی تقریر میں تو ان کا نہ کسی نے بلڈوز کیا تھا، کوئی ایجنڈا کچھ نہیں ہوا تھا، اس دن بھی انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ حسب عادت اپوزیشن کا یہ ایک رویہ ہے کہ یہ بجٹ چیزوں کو نارملی سننے، کیا مجھے یہ بتائیں، جو ساری بجٹ سپیچ کے دوران جتنے پارلیمنٹیرینز وہاں پر تھے وہ تو شور مچا رہے تھے، نہ کسی نے بجٹ ڈاکومنٹ پڑھا، نہ کسی نے بجٹ کی تقریر سنی۔ اب وہ اس کے اوپر بحث کیا کریں گے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا کریں گے؟ اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس میں ہم سیکھ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی پازیٹیو رہنمائی آئے گی، کوئی پازیٹیو ان پٹ آئے گی، ان کی جو چیزیں شامل کرنے والی ہوں گی اس کو ہم شامل کریں گے۔ لیکن اتنے امپورٹنٹ دن کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی انا کو سامنے رکھا اور اس کو جو ہے وہ بہانہ بنا رہے ہیں کل کی قانون سازی کے حوالے سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی جان ہے۔ ڈاکٹر مصدق صاحب، سر یہ جو پارلیمان کے اندر ہے، بجٹ پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو احتجاج ہے، خیر پاکستان تحریک انصاف بھی ایسے ہی احتجاج کرتی رہی ہے، کیا یہ روایت بن چکی ہے کہ اب یہ اجلاس اور یہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گی اور احتجاج بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، آپ کس طرف سے شروع کرنا چاہیں گے؟ آپ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب سے شروع کر لیں، آپ ہمارے جو الیکشنز کے اندر کیمرے پکڑے گئے تھے اس سے شروع کر لیں، آپ آرڈیننسز جس طریقہ کار سے پاس کیے جاتے ہیں اس سے شروع کر لیں۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھیں، اگر حکومت پارلیمان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھے اور ہر طریقہ کار سے بلڈوز کرنے کی کوشش کرے، تو پھر پارلیمان کے پاس واحد راستہ صرف احتجاج اور شور کا رہ جاتا ہے۔ 20 یا 25 یا 30 بل ایک دن میں پاس کروانا بغیر کمیٹی میں بھیجے، مجھے بتائیں اس کے جواب کے اندر پارلیمان کیا کرے؟ یعنی ایک قانون بنا ہوا ہے آپ کا، اور وہ یہ رول ہے کہ جب کوئی بل آتا ہے یا آرڈیننس بل کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ کمیٹیز میں جاتا ہے، کمیٹیز میں ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، وہاں پہ انپٹس لیتے ہیں، پھر ایک ریوائزڈ بل جو ہے وہ آتا ہے سامنے پارلیمان میں ووٹ ہونے کے لیے۔ جب اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا چیئرمین سینٹ ان چیزوں کو اوور رول کر دے اور کمیٹی میں بھیجے نہیں اور وہیں پہ کھڑے کھڑے بولے کہ فٹافٹ ووٹ کرو، فٹافٹ ووٹ کرو، یعنی یہاں تک ہوا کہ ہمارے سینٹ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا، ایک دفعہ وفاقی وزیر جو تھے ہمارے ظہیر الدین بابر صاحب، اور دوسری طرف بابر امان صاحب، اور دوسری طرف شبلی فراز صاحب، سوری منسٹر آف اسٹیٹ علی محمد صاحب، معافی چاہتا ہوں میں، ان دونوں نے ہمیں
کہا کہ ملکی مفاد یہ ہے، ملکی مفاد کا تقاضا ہے، ملکی سلامتی کا تقاضا ہے کہ آپ یہ بل بغیر پڑھے منظور کریں، اور اب بھی کریں۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی ملک بتائیں جہاں پہ پارلیمان کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ بغیر پڑھے بلز کو پاس کریں؟ اور یہ تو ڈاکیومنٹ یہ آپ نے کھلوا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کا جو کل ہاؤس میں بھی آرگومنٹ دیا گیا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، پبلک انٹرسٹ کے اندر ہے، اس کے بعد پھر بجٹ سیشن شروع ہو جانا ہے، تو پھر یہ سارا جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم جلدی کے اندر ہیں۔ سو ڈو یو بائی دس آرگومنٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں وزن ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں کہ میں کہوں کہ جلدی؟ بات تو انہوں نے وہی کی نا کہ ملکی مفاد اس میں ہے کہ یہ بل آپ بغیر پڑھے، بغیر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیے، بغیر کمیٹیوں میں ڈسکس کیے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کے کیا مضر اثرات ہمارے سامنے آئیں گے، اس کو پاس کر دیں۔ آپ نے بھی طریقے سے یہی کہا ہے نا ابھی کہ انہوں نے کہا جی ملکی مفاد میں ہے یہ، اس کے بعد بجٹ آ جانا جلدی سے 20 پاس کر دیں۔ یعنی ہر دفعہ ہمارے ہاں الیکشن ریگ ہوتے ہیں، کس کو نہیں پتا؟ پہلے بیلٹ باکس کے ڈبے بھرے جاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ آر ٹی ایس بیٹھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد فوگ آ گئی۔ اب یہ اگلی جنریشن میں الیکشن چوری کرنے کا طریقہ جو ہے وہ الیکٹرانک مشینیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 15 ممالک بھی نہیں ہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ کرتے ہیں، 15 ممالک بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیوں 15 ممالک نہیں ہے؟ پوری دنیا کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہم سے بہتر ہے، اور برطانیہ نے الیکٹرانک ووٹنگ ختم کی، فرانس نے الیکٹرانک ووٹنگ ختم کی، جرمنی نے الیکٹرانک ووٹنگ ختم کی، آئرلینڈ نے الیکٹرانک ووٹنگ ختم کی، اور میں آپ کو ایک پوری گردان سنا سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ان میں باقاعدہ جو ایک چیز رجسٹر کی گئی وہ یہ تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے مس کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کمیٹی میں ڈسکس ہوئی تھی تاکہ کوئی ایسا طریقہ کار سامنے آتا جس میں اگر ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں جو برطانیہ اور آئرلینڈ اور فن لینڈ، یہ تمام ممالک نہیں کر سکے جن مسائل کا حل، ہم کسی طریقے سے اچھے طریقے سے ان کا حل کریں۔ مگر جب آپ آ کے بولیں کہ بس ابھی ووٹ 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 قبول قبول قبول، چلو جی چلو جی، یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی پارلیمان ہے؟ اب آپ بتائیے کہ اس طرح کی پارلیمان میں جہاں نہ کورم کا لحاظ ہو، نہ کمیٹی کا لحاظ ہو۔ جی سر کیا جلدی کیا ہے فاروق حبیب صاحب؟ یہ پارلیمان میں تو اس پہ یہ بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں، اس میں کلبھوشن والا، انتخابی اصلاحات والا، اوورسیز کی ووٹنگ والا۔ دیکھیں بات یہ ہے، ڈیبیٹ کریں، دیکھیں بات یہ ہے، ڈیبیٹ کریں تو صحیح۔ یہ تو کہتے ہیں انہوں نے ای وی ایم مشین دیکھنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اوورسیز ووٹنگ کے رائٹ دینے کے لیے جو آرڈیننس آیا تھا، اس آرڈیننس کو بھی جا کے انہوں نے کورٹ میں چیلنج کر دیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ دیں۔ پھر یہ جو کل الیکشن امینڈمنٹ بل جو پاس ہوا ہے، یہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ 16 اکتوبر 2020 کو قومی اسمبلی میں لے ہوا، اس کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹری افیئرز کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر بڑا انٹرسٹنگ ہوا نیپرا والا جو معاملہ تھا، وہ شادیہ مری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو ابھی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارے آئے نہیں تھے، تو وہاں پر بحث نہیں ہو سکی، اور وہ کل ٹیبل ہو گیا۔ اس کے وہاں پر جو ہے وہ اجلاس بھی ہوئے، جب آؤٹ رائٹلی ان کے لیڈران کے بیانات آ رہے، ہم نے نیشنل اسمبلی کی سینئرز کی کمیٹی بنائی فخر امام صاحب کی سربراہی میں، جو ان کے ساتھ بات کرے۔ انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو مسترد کر دیا، ملنے سے انکار کر دیا۔ اب بیٹھ کے جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آپ ہمیں کہیں گے اچھا اب ان کی بدنیتی ہے، اب تو انتخابات میں 3 مہینے رہ گئے، ہم نے ڈیلے اتنا کر دیا ہے، لیٹ اتنا کر دیا۔ جب اوپن اینڈ ٹریس دو آپشن ہے ایز اے ملک، ایز اے پارلیمنٹ، دو آپشن ہے، یا تو بل جلدی جلدی پاس کر لیں، سن لیں، یا نہیں یہ جلدی میں نہیں ہوا سر، سن لیں، نہیں یہ جلدی سر، یہ جلدی میں نہیں ہوا۔ اس پہ پراپر جو ہے وہ ہم نے ڈیبیٹ کی، ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ نہیں آئیں گے تو پھر ہم نے تو لیجسلیشن کرنی ہے نا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہوتی، دوسری طرف قانون سازی ہو تو اس کے اوپر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کھلا تضاد ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ اس تضاد پہ ذرا آپ بات کیجئے گا، مگر ایک چھوٹی بریک لیں، اس کے بعد واپس آ رہا ہوں۔